नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमत से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर टेक्सटाइल सोर्सिंग फेयर का एहतमाम, ज़रूरी स्कीमों की आगाही, बारामूला में मेगा किसान मेला मुनक्किद, उधमपुर में नई सड़क की तामीर से 6 देहात मुस्तफीद हुए। एंचक्सला जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का श्रीनगर में इनेकाद, दी आवाम के लिए तिबी मरकज कंडी राजौरी की मयारी तिबी खिदमत। जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीनगर के मशरिक में वाक़ा शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में जम्मू कश्मीर टेक्सटाइल सोर्सिंग फेयर 2024 का इनेकाद किया। इस मेगा तकरीब ने टेक्सटाइल सेक्टर में ताउन और इख्तरा को फ़रोग देने पर ख़ास तवज्जो के साथ साथ हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से ख़रीदारों, सप्लायर्स और सन्नत के स्टेक होल्डर्स के मतनू ग्रुप को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है और एक छत के नीचे लाया। जम्मू व कश्मीर की टेक्सटाइल की भरपूर रवायात कारीगरों और मकामी सन्नतकारों के लिए मार्केट तक रसाई और बरामद के मौके बढ़ाने के मकसद के तहत जम्मू व कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीनगर के मशरिक में वाक़ा शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में जम्मू व कश्मीर टेक्सटाइल सोर्सिंग फेयर 2024 का इनेकाद किया। इस मुनक़िदा मेले ने हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से खरीदारों के लिए जमा होने का एक मकाम फराहम किया और टेक्सटाइल की सन्नत की तरक्की और मकामी कारीगरों, मैन्युफैक्चरर्स और कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाने में एक काबिल कदर हिस्सा डाल दिया। कोशिश ये है कि जो हमारा आर्टिज़न, मैन्युफैक्चरर, यहाँ का हमारा एंटरप्रेन्योर जो है उसको मार्केट के साथ कनेक्ट मिल जाए, उसको मार्केट लिंकेज मिल जाए, ताकि जो प्रोडक्ट जो शाहकार बनाते हैं वो न सिर्फ कि यहाँ जम्मू कश्मीर में बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर पूरी दुनिया में वो शाहकार, उनके हाथों के जो जादू है वो सारी दुनिया में पहुँचे। तो ये जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा ये हमेशा से कोशिश रही है कि हम जो है वो अपने आर्टिज़न को, यहाँ के एंटरप्रेन्योर को, फार्मर को मार्केट के साथ कनेक्ट करें। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी जो है वो आज जम्मू कश्मीर टेक्सटाइल फेयर है। इस मेगा तकरीब ने टेक्सटाइल सेक्टर में ताउन और इख्तरा को फ़रोग देने पर ख़ास तवज्जो के साथ साथ हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से खरीदारों, सप्लायर्स और सन्नत के स्टेक होल्डर्स के मतनू ग्रुप को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। मेले में 37 खरीदार मंदोबीन ने शिरकत की, जिनमें मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों के 17 मंदोबीन शामिल हैं। It's a very good initiative and it's empowering us so we can show our talent as well because हम लोग खुद से अब कुछ करना चाहते हैं, हम लोग खुद से अपने पीसेस कस्टमाइज कर रहे हैं। अभी कश्मीर पहले डिपेंडेंट था बाहर के लोगों पे, so now we are not dependent. I mean we can buy things like raw material बाहर से, we'll customize our own pieces and we can show it to the world. So this is my message to all of the youth कि हम लोग खुद से कुछ करें, हम लोग खुद से कुछ बनाएं और लोगों को दिखाएं। इस तकरीब का बुनियादी मकसद जम्मू व कश्मीर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरक्की और फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करना है। इस तकरीब के जरिए मकामी कारीगरों, सन्नतकारों और कारोबारी अफराद को अपने नेटवर्क्स को वुसअत देने और नई मंडियों की तलाश के लिए कीमती मौके फराहम किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू एंड कश्मीर टेक्सटाइल सोर्सिंग फेयर 2024 में वर्चुअल मोड के जरिए कलीदी खुतबा दिया।
مجھے لگتا ہے کہ کشمیر میں ایسے ایگزیبیشنز اور ہونے چاہیے. میرے کو لگتا ہے کہ جو آرٹیزنز ہیں ان کو اور بڑھاوا دینا چاہیے ہمیں. ہاں, کیونکہ ابھی جیسے ہم ریسرچ کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ آرٹیزنز جو ہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا کرافٹ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے یا ان کو اتنی امپورٹنس نہیں مل رہی ہے, ان کو ان کے محنت کا پورا وہ نہیں مل رہا ہے آؤٹ کم. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کو اور بڑھاوا دینا چاہیے. اینڈ ہاں, دس از اے نائس پلیٹ فارم تھرو وچ گورنمنٹ از پروموٹنگ آرٹیزنس. حکومت کی اصلاحات پر مبنی پالیسیاں اور پروگرام خاص طور پر ٹیکسٹائل کے شعبے میں دستکاری کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے بنائے گئے ہیں. جموں و کشمیر کا منفرد ثقافتی اور فنکارانہ ورثہ عالمی سطح پر مسابقتی اور ہمیشہ تحفے میں دیا گیا ہے. حکومت نے ضروری انفراسٹرکچر کی ترقی، مالی امداد اور کاریگروں کو ہنرمندی کی تربیت پر زور دیا. وادی کشمیر میں زرعی اسکیموں کی آگاہی کے حوالے سے شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے پٹن میں ایک میگھا کسان میلہ منعقد کیا گیا. یہ میگھا کسان میلہ انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ITI پٹن میں منعقد کیا گیا, جس کا اہتمام ضلع انتظامیہ نے کیا تھا. اس کسان میلے کے دوران کسانوں کو زراعت، باغبانی اور اس سے منسلک شعبوں سے متعلق اسکیموں سے آگاہی دی گئی اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا گیا. مزید جانتے ہیں اس خاص رپورٹ میں. ضلع انتظامیہ بارہمولہ نے صنعتی تربیتی ادارے یعنی ITI پٹن میں ایک میگا کسان میلے کا انعقاد کیا. میلے کا افتتاح ڈپٹی کمشنر بارہمولہ منگا شیرپا نے دیگر سینئر افسران کی موجودگی میں کیا. میلے کے ذریعے کسانوں کو زراعت، باغبانی اور اس سے منسلک شعبوں کے ماہرین کے ساتھ مشاورت کرنے کے لیے ایک متحرک پلیٹ فارم فراہم کیا گیا. اس میگا کسان میلے کے دوران جہاں کسانوں کو اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی گئی، وہیں کسانوں کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور تکنیکوں سے متعلق بھی قابل قدر آگاہی فراہم کی گئی. انٹرپرائزز ہیں جو مشینری بیچتے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس میں ہیلپ کرتے ہیں. along with that آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ جو نیا ٹیکنالوجی آئی جو ڈرون کے تھرو پیسٹیسائڈ انسیکٹیسائڈ ڈلیوری کا ایک کا اس کی بھی ڈیمانسٹریشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ ایک بینکس کی طرف سے ایک فائنینشیل لٹریسی کیمپ بھی رکھا ہے، جس کے تحت اسپیشلی جو ہمارے فارمرز ہیں ان کو پتہ چلے کہ گورنمنٹ آف جموں کشمیر بھارت سرکار کی کون کون سی اسکیمز ہیں جس سے وہ بینیفٹ لے سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ آج ہم نے بیسکلی جو ہمارے سکسیزفل اور جو پروگریسو فارمرز ہیں ان کو ریسورس پرسن رکھا ہے کہ وہ اپنے فیلو فارمرز کو سمجھا سکے کہ کیسے انہوں نے گورنمنٹ اسکیمز کا فائدہ لے کے سکسیزفل بزنس کر رہے ہیں. تو آج کی اس پروگرام کا یہی مقصد ہے کہ اسپیشلی ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر سنس ہماری ایک ایگریکلچر ہارٹیکلچر ایک میجر سورس آف انکم ہے کہ ہمارے بلاک لیولس کو ایک پلیٹ فارم یوز کیا جائے جس میں ہم یہ سیلف امپلائمنٹ اسکیمس کی جانکاری عوام تک پہنچائے. اس میلے میں ضلع بھر سے پرجوش کسانوں کی غیر معمولی شرکت دیکھنے میں آئی، جنہوں نے زرعی طریقوں کو آگے بڑھانے اور زرعی ترقی کو فروغ دینے کے لیے دستیاب وسائل سے منسلک ہونے میں اپنی گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا. اس تقریب کا بنیادی مقصد کسانوں کو جدید زرعی طریقوں، حکومتی اسکیموں اور خطے میں زرعی پیداواری صلاحیت اور معاشی نمو کو بڑھانے کے لیے ضروری وسائل کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرنا تھا. اگر ہم دیکھیں گے فارن میں تو سب سے زیادہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ تو ٹیکنالوجی کے دوارا ہوتی ہے. تو ہم اس چیز سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ملکنگ مشین ہے یہاں پہ کسانوں کے لیے، جو کہ جس کے لیے اگر کوئی ڈیری فارم ہوگا اس کو جو 4-5 گائے ہوتے ہیں اگر وہ اس میں خود ہاتھ سے لے گا تو اس کو بہت ٹائم اس میں لگے گا. اگر وہ ملکنگ مشین ٹیکنالوجی استعمال کرے گا 5-6 منٹ میں ایک گائے کو وہ ملکنگ کر سکتا ہے. تو اس طرح سے یہاں پہ ہمیں بہت اچھی اویئرنیس ملتی ہے. ضلع ترقیاتی کمشنر نے زراعت اور باغبانی سمیت مختلف محکموں کی جانب سے لگائے گئے اسٹالز کا معائنہ کیا. مختلف اسٹالز میں جدید آلات، فلاحی اسکیموں، مؤثر کاشتکاری کی تکنیک، زیادہ پیداوار والی فصلوں کی اقسام اور کھادوں کی نمائش کی گئی. میلے کے دوران محکمہ زراعت کی تمام ونگز بشمول سیریکلچر، ہارٹیکلچر، فلوریکلچر، فشریز اور محکمہ مویشی پالن نے کسانوں کے سامنے عملی مظاہرے کے مقاصد کے لیے اپنے اسٹالز لگائے تھے. یہاں پر ہم ڈفرینٹ فارمر سے ملے اور ہم نے ڈفرینٹ فارمر سے بات کر کے
ان کو جو ہماری آرگنائزیشن سے وابستگی اگر وہ چاہتے ہیں یا آلریڈی جن کی وابستگی ہے ان کی کوئی کنسرن تھے وہ جانا اور اویئرنیس پرووائڈ کی کم فارمرس کو کہ ہماری آرگنائزیشن سے جڑنے سے ان کو کیا کیا فائدہ ملتا ہے. ان کو سوسائٹیز کے بارے میں بتایا, ڈفرینٹ چیزیں جو ہماری آرگنائزیشن پرووائڈ وہ کرتی ہے, کیٹل فیڈ اینڈ ڈفرینٹ فیسلٹیز جو پرووائڈ کرتی ہے ان کے بارے میں ان کو اویئرنیس کرائی. مشینی ماہرین کے عملی مظاہرے کی مدد سے بہت سے کسان اپنے کھیتوں میں مختلف قسم کے جدید اور ہائی ٹیک زرعی آلات خریدتے ہیں. لہٰذا بہتر نتائج کے لیے کسانوں کا مطالبہ ہے کہ اس قسم کے کسان میلے مستقبل میں تمام اضلاع میں منعقد کیے جائیں, کیونکہ ایسے کسان میلوں کی مدد سے وہ نئی تکنیکیں سیکھ رہے ہیں جس سے زراعت کے شعبے کو فروغ دینے میں مدد ملے گی. ادھمپور ضلع میں PMGSY اسکیم کے تحت ایک نئی سڑک تعمیر کی گئی جس پر 495 کروڑ روپے کی لاگت کا تخمینہ آیا. یہ سڑک 5 سے 6 دیہات میں آباد لوگوں کے لیے ایک نئی امید لے کر آئی ہے. یہ رابطہ سڑک گرلز ہائر سیکنڈری اسکول جگانو سے باسی SC محلہ دبر علاقے میں باعث راحت ہے. اس مرکزی اسکیم سے ادھمپور میں دیہی ترقیاتی منظر نامہ بھی یکسو بدل رہا ہے. مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ. جموں و کشمیر کے ضلع ادھمپور میں ایک نئی سڑک کی تعمیر کی گئی. یہ سڑک PMGSY اسکیم کے تحت گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول جگانو سے لے کر باسی SC محلہ دبر تک تعمیر کی گئی. اس سڑک کی تعمیر سے 6 دیہات کے عوام مستفید ہوں گے. کئی شہریوں نے بتایا کہ کچی سڑک کی وجہ سے انہیں روزمرہ کے معاملات نمٹانے میں شدید مشکلات و مسائل کا سامنا تھا. مقامی لوگوں نے سڑک کی تعمیر پر اطمینان کا اظہار کیا. یہاں کے روڈ کی پہلے بہت ہی خستہ حالت تھی. یہ یہاں تک ہی سیمت تھا ہمارے ڈبر تک. اس کے بعد یہ جگانو سے لنک کرتا ہے اور بھی ایریے 5-7 گاؤں ہیں آگے لنک کرتے ہیں جن کے ساتھ ابھی سب لوگوں کو بہت بینیفٹ ہوگا. اس روڈ کا پورا لنک ہو گیا ہے. یہاں سے ادھمپور سے پورا لنک کرتا ہے اور جگانو سے پہلے لوگوں کو بہت دور سے گھوم کے جانا پڑتا تھا. اب یہاں سے یہ ہو گیا کہ جگانو کے لوگوں کو بھی بہت بینیفٹ ہو گیا ہے. اور بھی 4-5 گاؤں ہیں. اسٹوڈنٹس کو کوئی پیشنٹ ہوتا تھا, کسی کو دقت پڑتی تھی, ادھر سے گاڑی نہیں جاتی تھی پہلے. اب اس روڈ کے کارن ہر لوگوں کو بہت فیسلٹی ملے گی اور بہت فائدہ ہوا سر اس روڈ کا. اس سے قبل یہاں کے لوگوں خاص طور پر طلباء کو اسکول آنے جانے میں مشکلات درپیش تھیں, جبکہ مریضوں کو بھی گوناگوں مسائل کا سامنا تھا. مقامی لوگوں نے کہا کہ یہ لوگوں کی دیرینہ مانگ تھی جو اب پوری ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ اس سڑک کی تعمیر سے یہاں کے لوگوں کو کافی فائدہ حاصل ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ یہ دیہات ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے کٹ کر رہ گئے تھے, لیکن اب اس نئی سڑک کی تعمیر سے یہاں کے دیہات بھی ضلع ہیڈ کوارٹر سے جڑ گئے. پہلے یہاں پہ اتنی فیسلٹیز نہیں تھی. جیسے ہی اب یہ روڈ بن گیا کافی لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا اور گاؤں کو بھی. خاص کر کے اگر اسٹوڈنٹس کی بات کی جائے تو ان کو کافی زیادہ فائدہ ہو, کیونکہ صبح اسٹوڈنٹس کو اسکول جانا پڑتا تھا اور کالج میں جانا پڑتا تھا اور 1 گھنٹے کا سفر طے کر کے جانا پڑتا تھا. لیکن اب یہ جیسے ہی یہاں پر روڈ میں تارکول ڈالنے کا کاریہ شروع ہو چکا ہے, اب کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کافی خوش ہیں اور وہ صبح اب جلدی آتے ہیں اور گاڑیاں بھی اب ٹائم سے یہاں پر پراپرلی چل رہی ہیں. حکام کے مطابق اس سڑک پر 495.23 کروڑ روپے کی لاگت کا تخمینہ آیا ہے. یہ سڑک 5 سے 6 دیہات میں آباد لوگوں کے لیے ایک نئی امید لے کر آئی ہے. یہ رابطہ سڑک گرلز ہائر سیکنڈری اسکول جگانو سے باسی SC محلہ دبر علاقے میں باعث راحت ہے. جگانو کے لوگوں کو بینیفٹ ملا ہے, لوٹ کے, کوا کے, ہر جو ہے گاؤں کے جو کنیکٹیویٹی ہے ان کو ادھر بینیفٹ ملا ہے. کئی پیشنٹ وغیرہ آتے ہیں ان کو تھوڑا شارٹ ہوا ہے ادھر سے ڈائریکٹ. ابھی پیچھے ہم دار روڈ سے جاتے ہیں, جگانو موڑ سے جاتے ہیں تو ادھر کئی بار جام میں پھنس جاتے ہیں. ابھی جام کا بھی ہمیں اس کی بھی راحت ملے گی. ہمیں ڈائریکٹ جو ہے یہ روڈ جو ہے ہمیں کنیکٹ ہو جائے گا ادھمپور کے ساتھ باہر سے, تو اس کی ہمیں بہت ہی بینیفٹ ہوا ہے.
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मरकजी स्कीम से उधमपुर में देही तरक्याती मंजरनामा यकसर बदल रहा है। लोगों को इस स्कीम के तहत बेहतरीन राबता सड़क की सहूलियत मैसर हो रही है। 12वीं जूनियर सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप पेंचक सलात श्रीनगर में मुनक्किद हुई। इस चैंपियनशिप में 38 रियासतों की नुमाइंदगी करने वाले 1200 से जायद खिलाड़ियों ने शिरकत की और अपनी महारत और लगन का मुजाहरा किया। इस तरह के मुकाबलों और इवेंट्स के इनेकाद से वादी कश्मीर में मार्शल आर्ट खेलों को फरोग मिल रहा है, जबकि नौजवान नस्ल में खेलों के तय रुझान तेजी से परवान चढ़ रहा है। वादी कश्मीर में मार्शल आर्ट खेलों को फरोग देने के मकसद के तहत श्रीनगर में 12वीं जूनियर और सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप पंचक सैलेट का एहतमाम किया गया। इस चैंपियनशिप में 38 रियासतों की नुमाइंदगी करने वाले 1200 खिलाड़ियों ने अपनी महारत, लगन और हुनर का मुजाहिरा किया। ये जो नेशनल हो रहा है, ये 12th सब जूनियर जूनियर प्रीटीन सिंगा माकान पेंचक सलात का नेशनल हो रहा है और उसके साथ साथ 3 दिन होने के बाद एक और नेशनल टूर्नामेंट यहाँ स्टार्ट होगा, जिसका सेकंड एडिशन है ऑल इंडिया पेंचक सलात चैंपियनशिप, जिसमें पूरे इन दोनों टूर्नामेंट्स में पूरे 32 32 स्टेट्स से बच्चे आए हैं। 1500 से ज़्यादा बच्चे आए हैं यहाँ पे और ये गेम का और कश्मीर के मौसम का मज़ा लेने के लिए आए हैं। दिस इज़ अ गुड साइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। इस चैंपियनशिप ने न सिर्फ खिलाड़ियों को अनमोल तजुर्बे हासिल करने का मौका फराहम किया, बल्कि खेलों के फरोग के लिए बेमिसाल तौर पर अपना रोल भी अदा किया। सख्त मुकाबले में मसरूफ खिलाड़ियों ने एक दूसरे से इस खेल की महारत और हिकमत अमली का तबादला ख्याल किया, जबकि इसके जरिए इस खेल से मुताल्लिक उनकी समझ में मजीद इजाफा हुआ। सर, हम यहाँ पे पिछले 1 हफ्ते से हैं। हमने यहाँ वेदर चेंज होते हुए भी देखा और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली में बहुत गर्मी थी, यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है और अभी बीच में बारिश भी हुई थी। हम इससे पहले भी गेम चल रहे थे और अभी हमारा पेंचक सलाट का गेम है, मतलब 12th जो है जूनियर का और सेकंड पेंचक सलाट गेम है। हम काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, हमने बहुत बदलाव होते हुए भी देखे हैं यहाँ पे और बहुत अच्छे बदलाव हुए हैं। अभी हमें यहाँ का लोगों का नेचर बहुत पसंद है, वो बहुत हेल्पफुल है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, हमने यहाँ फील किया है इतने दिन से रह के। और हमारी जो फेडरेशन है पेंचक सलाट, वो हमें बहुत अच्छे से रखती है यहाँ पे चीज़ों का। हमें यहाँ आके लगता नहीं है कि हम दिल्ली छोड़ के और किसी और स्टेट में। 12वीं जूनियर और सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि इस चैंपियनशिप ने खिलाड़ियों को एक दूसरे से सीखने के मौके फराहम किए। चैंपियनशिप के दौरान दिखाई जाने वाली तकनीकों की मतनू सफ ने नज़्म ज़ब्त की भरपाई की और इस खेल के तहत मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इकट्ठा करने की सलाहियत को उजागर किया। यहाँ मैं पेंचक सलाट गेम खेलने आया हूँ। इसका मैं आर्टिस्टिंग खेलने आया हूँ और टेंडिंग खेलने आया हूँ। आर्टिस्टिंग का मतलब होता है, क्या नाम है, शैडो फाइट, और टेंडिंग मतलब फाइट, जिसमें हम 2 प्लेयर फाइट करते हैं। और आर्टिस्टिंग में 3 चीज़ें होती है, सोलो, तुंगल, गांडा और रेगू। गांडा में 2 बंदे होते हैं और रेगू में 3 प्लेयर एक साथ करते हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ हम जहाँ मतलब खेलने आए हैं जम्मू एंड कश्मीर, ये बहुत अच्छी जगह और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यहाँ के मतलब लोग बहुत अच्छे हैं हमारे साथ, और यहाँ की जो टीम है फेडरेशन की टीम, वो हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही है। हमें बहुत अच्छा हॉस्टल दिया है, खाने के लिए दिया है, और अब जिस स्टेडियम में अभी हमारा मैच है वो स्टेडियम भी बहुत अच्छा है और यहाँ की सुविधाएँ भी बहुत अच्छी है। इस तरह के खेल इवेंट्स वादी कश्मीर में खेलों की सकाफती अहमियत को बढ़ाते हैं और इस तरह की तकरीबात का इनकाद भी खिलाड़ियों को इन खेलों की तरफ राग़िब करता है, जिनके बारे में उन्हें ज़्यादा इल्मियत नहीं होती है।
دیہی ترقیاتی پروگراموں کے بنیادی مقاصد میں بنیادی سماجی، اقتصادی، تعلیمی اور صحت کے انفراسٹرکچر کی تشکیل شامل ہے۔ اسی منصوبے یا پروگرام کے تحت دور دراز علاقوں میں صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کو نمایاں طور پر فروغ دینے کے لیے ضلع راجوری کے کنڈی علاقے میں کمیونٹی ہیلتھ سینٹر قائم کیا گیا ہے، جو غریب مریضوں کو اعلیٰ معیاری طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ اس طبی مرکز سے پیر پنچال کے کنڈی علاقے ہی زیادہ تر مستفید ہو رہے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ جموں و کشمیر کے ضلع راجوری کے کوٹ رنکا سب ڈویژن میں واقع کنڈی میں کمیونٹی ہیلتھ سینٹر پیر پنچال خطے کے دور دراز اور پہاڑی علاقوں میں غریب لوگوں کو صحت کی ضروری سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ کنڈی کوٹرنکا سب ڈویژن میں رہنے والے 85% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ محکمہ صحت آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا صحت اسکیم کے تحت ان غریب مریضوں کو کنڈی کے اس صحت مرکز میں بنیادی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ یہاں کا جو ہم آج CIC کنڈی کی بات کر رہے ہیں، تو ہم ہاسپٹل کے اندر آئے ہیں، ہمیں پورا ہر کمرے کو چیک کیا ہے، اتنی بڑی اچھی صفائی اور اتنے بڑا اچھا ماحول جو ہے وہ چینج ہوا ہے کہ ہر بیمار جو بھی آتا ہے اس کے لیے اتنے بڑا علاج ملازہ کر رہے ہیں BMO صاحب خود ساتھ میں رہ کر، کہ جہاں جو لوگ پہلے رجوری ریفر کرتے تھے، جموں ریفر کرتے تھے، لیکن نصف لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ شفائی پاتے ہیں، یہاں ان کا علاج ملازہ چل رہا ہے۔ جو یہاں سے کوئی ان کا جب لابسی کی بات ہوتی ہے اس کو رجوری کہیں ریفر کرتے ہیں۔ غریب مریضوں کی بہتر طبی نگہداشت کے لیے CHC کنڈی میں ہر قسم کی جانچ کی سہولیات میں بہتری لائی گئی ہے، جسے دور دراز علاقوں کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، جنہیں پہلے طرح طرح کی مشکلات کا سامنا تھا۔ اب اعلیٰ معیاری طبی خدمات لوگوں کی دہلیز پر فراہم کی جاتی ہے، جن میں ایکس رے، ECG، الٹرا ساؤنڈ، ڈینٹل کیئر اور تمام ایمرجنسی سروسز شامل ہیں۔ کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جس کو ہم مینیج نہیں کر سکتے ہیں۔ میں بتاؤں گا ایز اے ڈاکٹر، کارڈیو ویسکولر ڈس آرڈر، ہارٹ کی کوئی بھی بیماری ہونا، جیسے ہارٹ اٹیک ہے، دل کا دورہ ہے، یا ایرتھمیا ہم بولتے ہیں، ہم ایزیلی مینیج کرتے ہیں۔ COPD یعنی کہ دمے کی بیماری ہم بہت آسانی سے یہاں مینیج کرتے ہیں۔ تو بچوں والے کی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی جیسے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، پیڈیاٹک رینج ہم اس کو بولتے ہیں، کیونکہ ایکسپیرینسڈ سارے ڈاکٹر ہیں۔ میں نے پہلے بولا ہے کہ ڈاکٹر رخسانہ ہے، ڈاکٹر ضیاء ہے، میں ڈاکٹر غفور، BMO صاحب، تقریباً سارے ڈاکٹر جو ہمارے CIC کنڈی میں کام کرتے ہیں، تقریباً ہر ایک ڈاکٹر کا 15 سال سے اوپر ہی ایکسپیرینس۔ کنڈی کے بلاک میڈیکل آفیسر BMO ڈاکٹر ونود کمار بھٹ نے کہا کہ کنڈی اور پیر پنچال علاقوں میں شدید سردی کے پیش نظر ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طبی مرکز میں ضروری ادویات کی فراہمی سمیت یہاں تعینات تمام ملازمین کی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا گیا ہے۔ سر یہ ہمارا CSC ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہر کسی قسم کے پیشنٹس آتے رہتے ہیں، گائنی کے پیشنٹس آتے ہیں، میڈیسن کے پیشنٹس آتے ہیں، پیڈیاٹرک کے پیشنٹس آتے ہیں، اور چھوٹی موٹی سرجیکل پیشنٹس آتے ہیں جن کو ہم ادھر مینیج کرتے ہیں، جن کو اویلیبلٹی آف ڈرگس ہے اور چیک اپس وغیرہ ہوتے ہیں اور اچھی طرح سے ان کو مینجمنٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس سر آیوشمان جو ہے، آیوشمان کے ہمارے پاس 10-12 پیشنٹس پر ڈے ہوتے ہیں، ان کی ساری جتنی بھی یہ میڈیسن وغیرہ ٹیسٹس وغیرہ سارے فری رہتے ہیں، تو ان کو لابھ ملتا ہے اس سے۔ گزشتہ کئی برسوں سے جموں و کشمیر کے دور دراز علاقوں میں شعبہ صحت کے بنیادی ڈھانچے کی طرف خاص توجہ مرکوز کی گئی ہے، جس کی وجہ سے سرحدی اور کنڈی دور دراز علاقوں میں لوگوں کو معیاری طبی سہولیات دروازے پر ہی دستیاب ہو رہی ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ بدلتا منظر کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ شمارہ کیسا لگا، اس بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں بدلتا منظر kashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ آئندہ شمارہ لے کر انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔